مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 سے 2018 تک، تو اکثر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز کی طرف سے بیان سامنے آتا تھا کہ میاں نواز شریف ابھی تو وزیر اعظم ہیں، لیکن 2018 میں جب دوبارہ الیکشن ہوگا تب بھی میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہتی رہی، دیگر رہنما بھی کہتے رہے، آپ کو یاد کراتا ہوں۔ تو تب جب میں یہ بیانات سنتا تھا اکثر سوچتا تھا کہ ایک بندہ جو ابھی وزیر اعظم ہے، اس کو اور اس کی فیملی کو اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو یہ فکر ہے کہ یہ اگلی دفعہ وزیر اعظم بن جائے، یعنی کہ ابھی کی وزارت عظمیٰ جو ہے دے آر آلریڈی ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ، اور ان کی نظر یہ ہے کہ 2018 کا جو اگلا الیکشن ہونا ہے اس میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی میاں نواز شریف کے حصے میں ہی آنا چاہیے۔ یہ اقتدار ایک ایسی لت ہے، ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کو لگ جاتا ہے پھر اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور اس ٹینیور کو تو وہ انجوائے جو بھی کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگلا ٹینیور بھی کسی طرح۔ بھئی جس لیے آپ کو اقتدار ملا ہے، یو سپوز ٹو فوکس آن دیٹ، یو سپوز ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ آپ پرفارمنس دیں، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر آپ مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں تو وزیر اعظم آپ خود ہی بن جائیں گے، لیکن آپ اعلان کرتے ہیں کہ جی اگلی دفعہ بھی ہم ہی وزیر اعظم بن۔ سیم اسی طرح کا بیان اسد عمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ دیا۔ اب کیا اگر کارکردگی پر فیصلے ہونے ہیں، اگر اہلیت پر فیصلے ہونے ہیں، اگر ایمانداری کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، اگر نیت کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، تو پھر ہمیں پتا ہے کہ 2023 میں بھی پاکستان کے عوام ایک ہی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اچھا، اب یہ ان کا کانفیڈنس ہو سکتا ہے اسد عمر صاحب کا، وہ لگتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کارکردگی بڑی زبردست ہے اور اہلیت ہم نے دکھائی ہے اور پاکستان کے عوام ہم سے بالکل جو ہے وہ مطمئن ہے۔ اب یہی بات جو ہے نا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں کی تھی کہ کیا عمران خان صاحب تک زمینی حقائق صحیح طرح سے پہنچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو آپ تک پہنچ رہے ہیں یا میرے تک پہنچ رہے ہیں، میرے کیمرہ مین، میرے پروڈیوسرز، میری ٹیم تک پہنچ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں عوام کو۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد تو بہت زیادہ حصار میں ہیں، اور ایک حصار نہیں کئی حصار ہیں، ایک حصار ہے پھر ایک اور حصار ہے پھر ایک اور حصار ہے، کوئی سیکیورٹی کا حصار ہے، کوئی قریبی لوگوں کا حصار ہے، کوئی پرنسپل سیکرٹری بیوروکریٹس کا حصار ہے، کوئی ترجمانوں کا، ان کے نمائندوں کا حصار ہے، اسپیشل اسسٹنٹس کا ہے، منسٹرز کا ہے، کیبنٹ جتنی بھی ان کی ہے، بہت سارے حصار ہیں۔ اب کیا ان تمام جتنے بھی حصار ہیں ان میں سے کیا ایگزیکٹ انفارمیشن ڈز اٹ ایکچولی ریچ دا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی بات کروں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سیکرٹری انفارمیشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے احمد جواد، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اہم حصہ تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان جوکھروں کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ یہ تھا کہ تبدیلی لانی اور پاکستان کو ایسا ملک بنانا ہے جہاں باہر سے لوگ نوکریاں کرنے ادھر آئیں گے۔ مزید احمد جواد نے کیا کہا یہ بھی سن۔ تو ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اپوزیشن پہ تنقید کرنا زیادہ فوکس ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کا، نہ کہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا۔ تو اگر یہ ایسے ہے تو پھر تو یہ اسٹریٹجی میں کامیاب ہے وہ، کیونکہ اپوزیشن پہ ہر وقت بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، لوگوں کو ڈیلیوری کتنی ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ اب جہاں تک ڈیلیوری کا تعلق ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی آوازیں میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یہ آفتاب صدیقی صاحب جن کا تعلق کراچی سے، اور جمیل احمد خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو گیس ایشو ہے، لوگوں کو گیس نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے کے پی کے کا جو بلدیاتی انتخاب ہے ہم ہارے ہیں۔ سنیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنا اراکین یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گیس کا بحران اس وجہ سے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے، بہت سارا بحران اس وجہ سے کہ مس مینجڈ ہے، اور ہم منسٹر جو ہے توانائی کے حماد اظہر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ وہ کالج کے کسی بگڑے ہوئے بچے کی طرح بہیو کرتے ہیں، اور ان کا ایروگنس لیول اتنا زیادہ ہے کہ وہ واپس جواب دینا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے۔ اب علی زیدی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ کچھ بے ضابطگیوں میں وہ انوالو ہیں، ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے کیا کہا یہ سن۔ پھر غیر منتخب اراکین ایوان کی کارروائی کو چلاتے ہیں، یہ شکوہ تھا منتخب اراکین کا، یہ بھی آپ سن لیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی آوازیں میں سنوا رہا ہوں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی، ہم بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف کے اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا پھر انفارمیشن منسٹر شروع میں فواد چودھری صاحب تھے، پھر فواد چودھری صاحب کو سائیڈ لائن کر کے فردوس عاشق اوان صاحبہ آ گئیں، پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو پھر بیچ میں شبلی فراز صاحب بھی آئے، پھر شبلی فراز صاحب رہے،
اس کے بعد دوبارہ فواد چوہی صاحب آ گئے اور ان لوگوں میں بھی آپس میں ایک ٹسل، ایک کولڈ وار چلتی رہی ہے. اور صرف وفاق کی میں آپ سے کیوں بات کروں، صوبے میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے فواد چوہی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. اور اگر میں آپ سے سابق اپوزیشن لیڈر سندھ فردوس شمیم نقوی کی بات کروں تو گیس کے ایشو کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم پر بھی تنقید کی تھی اور اس کے علاوہ وزیر توانائی پر بھی تنقید کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی کے عہدے سے. سنیے، یہ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبر اور لیڈر اپوزیشن تھے سندھ اسمبلی کے بعد. اس کے بعد حلیم عادل شیخ صاحب لیڈر بنے، جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مری واقعے کے حوالے سے حکومت پنجاب پہ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ رسپانسبل ہے اس واقعے کے. تو اسد عمر صاحب کو سوچنا پڑے گا اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں.